بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم لوگ اپنا نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز کی جو باقی کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا کہ ان کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر کو غور سے سننا ہوا ہے نا، تو پھر یہ والا لیکچر کرنا آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ فوراً اس کو بڑی ایزیلی آپ لوگ اس کو گریب کر لیں گے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے جو بھی آپ لوگ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ ون بائی ون ایک سیکوینس میں لے کے چلا کریں۔ جیسے فائنل ٹائم ہے نا، تو آپ لوگ 19 سے سٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ آپ لوگ سارے کے سارے لیکچرز کو سنتے جائیں اور ایک ایک دفعہ بس ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کرتے جائیں۔ آپ کی 100% پریپریشن پکی ہے۔ آج ہم لوگ باقی کی جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ جن بچوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا کائنڈلی چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ جیسے ہی نئی ویڈیو آتی ہے آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے، ورنہ میں دیکھتی ہوں 2 گھنٹے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ویڈیو جو ہے نا وہ اگلی آ چکی ہے۔ اچھا، نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز ڈیو ٹو ٹرامیٹک برین انجری۔ ٹراما جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ اگر سر پہ کوئی چوٹ وغیرہ آ جانا، اس سے انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے، یا اس کی جو کانشیسنیس ہوتی ہے وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹرامیٹک سچویشن گزر بھی جاتی ہے تو اس کے بعد انسان یادداشت کھو بیٹھتا ہے اس انجری کی وجہ سے۔ ان ساری کی ساری سچویشن کو ہم لوگ ٹرامیٹک برین انجری بولتے ہیں۔ اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹرامیٹک برین انجری کی وجہ سے انسان کی جو کانشیسنیس ہے ایک تو وہ کھو جائے گی، ایمنیشیا ہوگا، ٹراما کے بعد کنفیوژن ہوگی، چیزوں کو انسان ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، نیورولوجیکلی اس کے اندر ایب نارمیلٹیز ہوں گی، انسان بار بار بے ہوش ہوگا، اس طریقے کی کچھ کنڈیشنز وغیرہ ہوں گی۔ اب یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں نا، یہ بالکل ٹراما کے بعد ہونے چاہیے، اور جب انسان ہوش میں آ جائے تو اس کے بعد آپ لوگ اس کے سمٹمز کو نوٹ کریں گے، آپ لوگ تب اس کو ڈائگنوز کریں گے۔ اور پوسٹ انجری جو تھی، یعنی کہ انجری ہونے کے بعد جو ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، اس کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں کس قسم کی سچویشن ہے کلائنٹ کی۔ اس میں جو کرائٹیریا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میجر یا جو مائلڈ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز ہوتی ہے ان کا کرائٹیریا ایک تو پورا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ٹرامیٹک برین انجری کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ انسان کی اسکل کے اندر، برین کے اندر کوئی چوٹ وغیرہ آئی ہوگی، یا کوئی ریپڈ موومنٹس کی طرح کا کوئی میکنزم وغیرہ موجود ہوگا، یا تو نیورونز کی ریپڈ موومنٹ ہوگی یا آئی ریپڈ موومنٹ بہت زیادہ ہوگی، انسان کانشیسنیس کھو دے گا۔ اس میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے اگر یہاں پہ ان 4 چیزوں میں سے انسان کے اندر کوئی ایک یا ایک سے زیادہ سائن بھی موجود ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ برین انجری کی وجہ سے ہیں، اور اس کے اندر نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر کا بھی کرائٹیریا پورا ہو رہا ہے، تو آپ لوگ کہیں گے کہ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر ڈیو ٹو برین انجری۔ اچھا، اس میں یا تو وہ کانشیسنیس کو کھو دے گا، پوسٹ ٹرامیٹک ایمنیشیا ہوگا، یعنی کہ ٹرامیٹک سچویشن گزرنے کے بعد اس کی یادداشت چلی جائے گی چوٹ لگنے کی وجہ سے، ڈس اورینٹیشن ہوگی، چیز کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں سکے گا، کنفیوژن ہوگی، اور نیورولوجیکل سائنس اس کے اندر موجود ہوں گے۔ نیورولوجیکل سائنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ نیورو امیجنگ کے تھرو انجری کو دیکھیں گے، انسان کی نظر کے اوپر، انسان کی ویژول جو فیلڈ ہوتی ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، ٹھیک طریقے سے چیزیں نظر نہیں آئیں گی، بار بار بے ہوشی طاری ہونا، یا انسان کو پہلے اگر کوئی بے ہوشی کے دورے وغیرہ پہلے سے پڑتے تھے تو اب اس کی کنڈیشن زیادہ بری ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر بالکل ٹرامیٹک انجری کی فوراً بعد ہونی چاہیے۔ اگر تو فوراً بعد نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس انجری کے ساتھ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا جب انسان انجری کے بعد ہوش میں آیا تھا تو اس کے بعد فوراً سے ہی اس کے اندر نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر موجود ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور جو سچویشن ہوتی ہے دیٹ از اے سبسٹینس میڈیکل انڈیوس نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر۔ نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کوئی میڈیسنز استعمال کرنے کی وجہ سے، یہ کسی سبسٹینس کے استعمال کرنے کی وجہ سے نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر ہوگی۔ اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر کا کرائٹیریا پورا ہونا چاہیے۔ نیورو کوگنیٹیو جو امپیئرمنٹس وغیرہ ہیں، یعنی کہ جو سمٹمز وغیرہ ہیں وہ ڈیلیریم کے کورس کے دوران نظر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جب انٹاکسیکیشن یعنی کہ ود ڈراول کا اگر لمبا عرصہ گزر چکا ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ میڈیسن انسان نے چھوڑ دی، تو بہت لمبا عرصہ اگر گزر چکا ہے تو بھی نیورو کوگنیٹو امپیئرمنٹس تب نظر نہیں آنے چاہیے. تب اگر نظر آ رہی اس کا مطلب ہے کہ اس کا سبسٹینس یا میڈیسن کے ساتھ کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے. اس میں آپ لوگ دو چیزیں دیکھیں گے. ایک تو ڈیوریشن دیکھیں گے کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے میڈیسنس کو استعمال کیے اور کس حد تک استعمال کیا تھا میڈیسنس کو. تیسری بات آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں اس سبسٹینس کے اندر میڈیسنس کے اندر یہ والی کیپیبلٹی موجود تھی کہ کوئی نیورو کوگنیٹو امپیئرمنٹس پروڈیوس کر سکے. اس میں پھر آپ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں، ٹائمنگ وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ سبسٹانس انسان نے کتنا عرصہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، کتنے عرصے کے بعد اس کو چھوڑا، کیسے چھوڑا، یہ ساری چیزیں آپ لوگ اس میں نوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ڈیو ٹو HIV انفیکشن. HIV کیا ہوتا ہے؟ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. یہ ایسا وائرس ہوتا ہے جو کہ امیون سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے. امیون سسٹم ہماری باڈی کا وہ سسٹم ہوتا ہے جو کہ بیماریوں اور انفیکشنز کے خلاف لڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کو یہ والا وائرس ہوتا ہے نا، ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے. اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ میجر یا مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کے جو سمٹمز ہیں ان کا کرائٹیریا پورا ہو رہا ہوگا اور انسان کے اندر ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کے انفیکشن موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر جو ہے از ناٹ بیٹر ایکسپلین بائی نان HIV کنڈیشنز. یعنی کہ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کے علاوہ کسی اور کنڈیشنز کی وجہ سے بھی اگر نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ایکسپلین ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اس کا کوئی HIV کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر کوئی اور کنڈیشن نہیں پائی جاتی، صرف اور صرف HIV کی وجہ سے نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہے، انسان کو اس کے کوگنیشن میں مسئلے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف HIV انفیکشن کے ساتھ ہے. نہ ہی آپ لوگ اس کو کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوگا، یہ صرف HIV کی وجہ سے ہوگا. اس کے بعد آگے ہمارے پاس نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ڈیو ٹو پارکنسنز ڈیزیز. پارکنسنز ڈیزیز کیا ہوتا ہے کہ اس میں جھٹکے لگنا باڈی کے اندر، ٹھیک ہے، اور انسان ٹھیک طریقے سے چل نہیں پاتا، بہت زیادہ خود کو اتنا زیادہ ویک فیل کرتا ہے کہ بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور اس سے نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہو سکتی ہے پارکنسنز ڈیزیز کی وجہ سے. خاص طور پر یہ بوڑھے حضرات کے اندر ہوتی ہے. اس میں بھی ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہی ہے کہ میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کا کرائٹیریا ایک تو پورا ہونا چاہیے اور انسان کے اندر پارکنسنز ڈیزیز بھی موجود ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے ہی یہ بڑی ساری ڈسٹربنس ہونی چاہیے. یہ والا جو نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہے، یہ جب سٹارٹ ہوگا تو آہستہ آہستہ پھر بڑھنا شروع کر دے گا. نہ تو یہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوگا اور نہ ہی یہ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوگا، یہ صرف اور صرف پارکنسنز ڈیزیز کی وجہ سے ہوگا. اس کے بعد ہے ہنٹنگٹن ڈیزیز. ہنٹنگٹن ڈیزیز کی وجہ سے بھی نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہوتا ہے. یہ والی جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ ہیریڈیٹری ہوتی ہے، وراثت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہو سکتی ہے. اس میں جو برین کے سب کارٹیکل ریجنز ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ ڈیٹریوریشن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ان کی فنکشننگ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی. برین کے جو کچھ حصے ہوتے ہیں فرونٹل کارٹیکس کے، وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پا رہے ہوتے. فرونٹل کارٹیکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ موٹر موومنٹس کو کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم لوگ اپنی باڈی کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو جو موو کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا فرونٹل کارٹیکس ان چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو جو موومنٹس ہوتی ہیں نا، ان میں ایک تو مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کا جو ایک میجر اور مائلڈ کا جو کرائٹیریا ہے، یہ ایک تو پورا ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ والی جو ڈیزیز ہے جب سٹارٹ ہو تو آہستہ آہستہ بڑھے بھی صحیح، یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ رک جائے، ایسا نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جائے گی، پھیلتی جائے گی. اس میں جو کلینکلی انسان کے اندر ہنٹنگٹن ڈیزیز بھی موجود ہونی چاہیے. اور یہ والی ہنٹنگٹن ڈیزیز آپ لوگ دیکھیں گے اگر فیملی ہسٹری میں موجود ہے یا جینیٹک ٹیسٹنگ اگر آپ لوگ کریں گے
تو جینس کے اندر کوئی میوٹیشن ہے جس کی وجہ سے انسان کو ہنٹنگٹن ڈیزیز ہے تو پھر ہی آپ لوگ اس کو کہیں گے کہ واقعی یہ ہنٹنگٹن ڈیزیز کی وجہ سے نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر ہوئی ہے. نہ تو یہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوگی، نہ ہی آپ لوگ اس کو کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے تھرو ایکسپلین کر پائیں گے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر ڈیو ٹو انادر میڈیکل کنڈیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی آپ لوگ جو میجر اور مائلڈ کا نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر کا کرائٹیریا دیکھیں گے. پھر آپ لوگ فزیکلی انسان کا معائنہ کریں گے، اس کی تمام ہسٹری کو دیکھیں گے، لیبارٹری کے تھرو اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ کریں گے کہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن یعنی کہ کسی اور جسمانی بیماری کی وجہ سے انسان کو نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تب آپ لوگ اس کو کہیں گے نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر ڈیو ٹو انادر میڈیکل کنڈیشن. اور اس کو آپ لوگ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر یا کوئی اور نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر یعنی کہ الزائمر ڈیزیز یا HIV انفیکشن کے تھرو اگر آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکیں گے تو پھر بات ٹھیک ہے کہ یہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن اگر الزائمر ڈیزیز کی وجہ سے یا HIV کے انفیکشن کی وجہ سے ہوئی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ لوگ اس کو اندر میڈیکل کنڈیشن کی سچویشن نہیں کریں گے، اس کو آپ لوگ ڈیو ٹو الزائمر ڈیزیز یا ڈیو ٹو HIV انفیکشن بولیں گے. اب ہم لوگ اس کی ایٹیولوجی کی بات کرتے ہیں. اس کی مین وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ڈیلیریم کی بات کرتے ہیں. ڈیلیریم کے پیچھے مین ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ڈرگز استعمال کی، کوئی میڈیسنز خاص طرح کی استعمال کی، اس کی وجہ سے ڈیلیریم ہو سکتا ہے. الکوہل یا ڈرگس کے انٹاکسیکیشن کی وجہ سے بھی ڈیلیریم ہو سکتا ہے اور وڈراول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. انٹاکسیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب الکوہل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ایک افیکٹ ہوتا ہے نا انسان کو، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ڈیلیریم. یا اگر الکوہل یا ڈرگس وغیرہ کو انسان نے چھوڑا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں کوئی میڈیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈیلیریم ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی اسٹروک وغیرہ ہوا اور ہارٹ اٹیک ہوا کسی کو، یا انسان کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں لنگز میں اور جو جگر ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری وغیرہ تھی، یا انسان گرا تو اس کی وجہ سے کوئی انجریز وغیرہ تھی، تو اس کی وجہ سے بھی ڈیلیریم ہو سکتا ہے. انسان کے اندر کوئی میٹابولک امبیلنسز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر لو سوڈیم ہے، سوڈیم اور کیلشیم کی مقدار باڈی میں اگر کم ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیلیریم ہو سکتا ہے. کوئی انسان بہت لمبے عرصے تک بیمار رہا، کوئی اس کو مہلک قسم کی سیویر قسم کی اگر اس کو بیماری وغیرہ رہی تو بھی ڈیلیریم ہو سکتا ہے. بہت زیادہ بخار تھا، ایکیوٹ کوئی انفیکشن تھا خاص طور پہ بچوں کے اندر تو پھر بھی ڈیلیریم ہو سکتا ہے. اگر کوئی یونری ٹریکٹ انفیکشن تھا یا نمونیا یا فلو وغیرہ تھا خاص طور پہ جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر تو بھی ڈیلیریم ہو سکتا ہے. انسان نے کسی ٹاکسینس یعنی کہ جو زہریلے مادے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے اس کے ساتھ ان کا کوئی ایکسپوجر یعنی کہ کاربن مونوکسائڈ، سائنائڈ وغیرہ یا کوئی اور زہریلی چیزیں جو تھیں ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوا یا انہوں نے ایکسپوز کیا یا ہے کہ انہیل ہو گئی یہ ساری چیزیں تو بھی ڈیلیریم ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد کوئی سرجری والے جو پروسیجر یا کوئی اور میڈیکل پروسیجرز جس کی وجہ سے جس میں اینستھیزیا کا استعمال کیا جاتا ہے، انسان کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اس میں بھی ڈیلیریم ہو سکتا ہے. اب یہ جو باقی کی جو نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈرز ہم لوگوں نے پڑھی تھی نا اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. الزائمر ڈیزیز کے پیچھے تو یہی فیکٹر ہوتا ہے ایک کہ انسان کے جو دماغ کی جو نالیاں ہوتی ہیں نا اس میں ایک پروگریشن سی بن جاتی ہے، یعنی کہ ایک یوں سمجھ لیں ایک پروٹینز جمع ہوتے ہیں نا جب تو ایک لمبی سی ایک پروگریشن سی بن جاتی ہے تو پلاک سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کلوٹ کر دیتا ہے نا سارے برین کے ایریا کو. اس کی وجہ سے الزائمر ڈیزیز ہوتا ہے. لیوی باڈی ڈیمینٹیا یہ الزائمر، پارکنسن ڈیزیز یا ڈیمینٹیا کی وجہ سے انسان کے برین کے اندر ایک پروٹین کا کلمپ بن جاتا ہے، پروٹین کا نا ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے، جم جاتا ہے پروٹین برین کے اندر، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لیوی باڈی، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرونٹو ٹیمپورل اس کی پیچھے جو وجہ ہے نا اس کو ابھی تک اس کی وجہ کو نہیں سمجھا گیا ٹھیک طریقے سے، لیکن اس میں سمٹمز زیادہ تر یہی دیکھے گئے ہیں کہ انسان کا جو فرونٹل اور جو ٹیمپورل لوب ہوتا ہے نا برین کا وہ وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا رہتا ہے، سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جینز کی میوٹیشنز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ان کا بھی تعلق ہوتا ہے فرونٹو ٹیمپورل ڈیمینٹیا کے ساتھ. اس کے بعد واسکولر نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر، اس کے پیچھے کیا ایٹیولوجی ہوتی ہے؟ اس میں یا تو کوئی اسٹروک یعنی کہ خون کا جم جانا جس کی وجہ سے جو دماغ کی طرف جانے والی جو کوئی نالی وغیرہ ہوتی ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے
سمٹمز وغیرہ ہمیں نظر آتے ہیں جن کا تعلق نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر سے ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اسٹروکس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی انسان کے اندر چانسز یہ بڑھ جاتے ہیں کہ اگر تو اسٹروک ہوگا تو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ کبھی بھی اس کو کوئی نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہو سکتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ برین تک جانے والی جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں نا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، نیرو ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ویسکولر ڈیمینٹیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد بڑھتی عمر کے ساتھ بھی بلڈ ویسلز وغیرہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں وہ خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، اگر بلڈ ویسلز جو ہیں وہ ایب نارمل ہیں، بلڈ ویسلز کا سکڑ جانا یا انسان کو کوئی ڈائبٹیز ہے یا کوئی برین ہیمرج وغیرہ ہوا، یعنی کہ دماغ کے اندر کوئی جو نالی ہوتی ہے وہ پھٹ گئی، ان ساری وجوہات کی وجہ سے بھی ویسکولر نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. اور جو نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ڈیو ٹو ٹرامیٹک برین انجری ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے ایک ریزن یہی ہوتا ہے کامنلی کہ انسان گرتا ہے یا اس کو کوئی چوٹ وغیرہ آتی ہے یا اس کو کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اس کے بعد نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ڈیو ٹو HIV انفیکشن. HIV انفیکشن کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو دماغ کے سب کارٹیکل ریجنز ہوتے ہیں نا ان کو انفیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. آپ لوگوں کے MCQs کے ساتھ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ کون سا ریجن کو افیکٹ کرتا ہے. HIV کا جو انفیکشن ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ انجیکشن کا جب انسان نے ان پروٹیکٹڈ طریقے سے استعمال کیا، سیف استعمال نہیں تھا، یا ان پروٹیکٹڈ سیکس یا پھر ڈرگ کا جو ہے وہ استعمال ان پروٹیکٹڈ تھا، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے HIV ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایٹیولوجی آف دا نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز، اس میں پارکنسنز ڈیزیز کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے؟ بڑھتی ہوئی عمر، یہ ایک مین ریزن ہوتا ہے نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر. اور اگر تو پارکنسن ڈیزیز کا ڈیوریشن بہت لمبا تھا تو اس کی وجہ سے بھی میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہنٹنگٹنز ڈیزیز. ہنٹنگٹن ڈیزیز ہوتی ہے، یہ وراثتی چیز ہوتی ہے، اس کا جو تعلق ہے نا وہ جینیٹکس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہنٹنگٹن کی وجہ سے ہی آگے میجر یا مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہو سکتی ہیں. اس کے بعد میڈیکیشن اینڈ سبسٹانس انڈیوسڈ NCD. اس میں اگر انسان نے کچھ ایسی سبسٹانسز لیں جس کا تعلق سینٹرل نروس سسٹم پہ ہوتا ہے، جیسے کہ الکوہلز وغیرہ، انہیلنٹس وغیرہ، کوکین وغیرہ، اوپیوئڈز وغیرہ، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہو سکتی ہیں. ڈیو ٹو اندر میڈیکل کنڈیشن، سینکڑوں کے حساب سے مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. اب وہ کون سی پرابلمس ہوتی ہیں یہاں پہ کچھ بتائی ہوں. کچھ ایسی پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور کچھ ایسی پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اگر ہارمونس میں کوئی ڈسرپشن وغیرہ تھی تو بھی کوئی نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہو سکتی ہے. انسولین میں کوئی پرابلم ہے، ہائپر تھائرائڈزم، نیوٹریشنل پرابلمس ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جن کی خوراک میں وائٹامنس اور منرلز کی جتنی ایک مقدار باڈی کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے بھی کوگنیٹو پرابلمس ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہائپر تھائرائڈزم ہوتا ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ کی جو ہارمون کی پروڈکشن ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا اس میں ایک تو HIV کیوں ہوتا ہے یہ اب میں نے آپ لوگوں کو MCQs بتایا تھا نا، اور باقی اس کو اگر آپ لوگ پڑھیں نا خود تو بہت ہی آسان ہے. جیسے اب الزائمر ڈیزیز ہے، اس میں یہ ایمیلوئڈ پلاکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور برین کے اندر ٹینگلز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور پروٹین کے کلمپس کس میں بنتے ہیں؟ لیبی باڈیز میں بنتے ہیں. یہ والا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس میں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا نا اس کو آپ لوگ 1-2 دفعہ پڑھ لیجیے گا. باقی اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، باقی ساری چیزیں آسان ہیں. زیادہ تر آپ لوگ خود دیکھیں گے نا، آپ لوگ اس کو جب ریڈ کریں گے ساری چیزوں کے اندر بار بار سیم چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بس ایک ڈس آرڈر کا نام ڈفرینٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم لوگ سبسٹانس ریلیٹڈ اینڈ ایڈکٹیو ڈس آرڈرز پڑھیں گے، اور آگے آپ کی جتنے بھی لیکچرز ہیں نا وہ سارے سبسٹانس ریلیٹڈ اور ایڈکٹیو ڈس آرڈرز کے سے ریلیٹڈ ہی ہیں. وہ انٹرسٹنگ بھی ہیں تھوڑے، اور ان میں سے پیپر بھی بہت زیادہ آتا ہے. ظاہر سی بات ہے 6 لیکچرز ہیں، 6 بھی نہیں بلکہ 7 ہیں سبسٹانس ریلیٹڈ جو ڈس آرڈرز ہیں، ان میں 7 تقریباً کوئی لیکچرز ہیں.
تو ان میں سے پیپر بہت زیادہ آتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.